استنبول میں امن کی تلاش، پاک افغان عارضی جنگ بندی کے بعد مستقل امن کی کوششیں۔ ترکیہ میں پاک افغان مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز، پاکستان کی جانب سے 7 رکنی وفد مذاکرات میں شریک۔ افغان نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ مجیب کی قیادت میں وفد کی شرکت۔ قطر میں افغان سفارت خانے کے قائم مقام سربراہ افغان وزیر داخلہ کے بھائی انس حقانی بھی حصہ۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں 3 اہم نکات پر غور کیا گیا۔ دہشت گردی کے مانیٹرنگ کے لیے میکانزم تشکیل دیا جائے گا۔ پاکستانی حکام مذاکرات کے لیے اپنی تجاویز پیش کریں گے۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی حملے، مانیٹرنگ اور میکانزم کو حتمی شکل دینے کی کوشش کی جائے گی۔ مذاکرات میں طویل المدتی سیاسی معاہدے پر بھی غور متوقع ہے۔ بھارت کے ساتھ تو ہم نے ایک جنگ لڑی ہے نا، بات چیت شروع ہوئی ہے کوئی 1.5-2 گھنٹے پہلے، آؤٹ کم آئے گا تو پھر وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا۔ 4-5 دن سے کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ ہمارے پاس ایک آپشن ہے، اگر طے نہیں پاتے پھر ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو افغانستان سے کھلی جنگ ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا۔ کہا افغانستان کی جانب سے پیش کی گئی شرائط کو دیکھیں گے، اگر قابل قبول ہوئی تو ٹھیک ہے۔ افغانستان ہمارے خلاف بھارت کی پراکسی کے طور پر کام کر رہا ہے۔ ہم نے 40 سال افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی۔ دوحہ میں جن سے بات کر رہے تھے وہ سارے پاکستان میں جوان ہوئے۔ سمجھ نہیں آتا کہ اتنی مہمان نوازی کے باوجود یہ ہمارے ساتھ ایسا رویہ کیوں ہے۔ افغان مہاجرین نے روزگار اور کاروبار پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہمارا صرف ایک ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم اخوت کے ساتھ ہمسائے کے ساتھ رہیں۔ افغان سرحد پر پچھلے 4 سے 5 روز کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ پاک افغان سرحد پر 14 روز سے خاموشی۔ چمن اور ترخم پر ہر قسم کی تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل۔ کشیدگی کے بعد سے تمام تجارتی اور ٹرانزٹ سرگرمیاں بند۔ دونوں جانب 5000 کنٹینرز کو سرحد کھلنے کا انتظار۔ دو طرفہ تجارت معطل ہونے سے تاجروں کو شدید نقصان۔ معاشی ماہرین کے مطابق دونوں جانب تقریباً $10 لاکھ روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ۔ افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کا پہلا سازشی نتیجہ آ گیا۔ افغانستان میں طالبان رجیم مودی کے نقش قدم پر چل پڑی۔ دریائے کنر پر بھارتی تعاون سے متنازع ڈیم کی تعمیر کا فیصلہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طالبان رجیم ڈیم سے پاکستان کو پانی کی فراہمی روکنا چاہتی ہے۔ بھارت کی طالبان رجیم کو ڈیم کی تعمیر کے لیے $1 ارب مالی امداد کی پیشکش۔ افغان وزیر خارجہ امیر متقی کے دورے کے بعد بھارت افغان گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ بلوچستان میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خدشے کا اظہار۔ اسلام آباد میں بلوچستان ورکشاپ سے خطاب میں کہا کہ صوبے کے جغرافیائی ساخت ترقی کے سفر میں چیلنج بن گئی ہے۔ چاہتے ہیں خونی روڈ کو امن سڑک میں تبدیل کر دیا جائے۔ افسوس بلوچستان کی دولت آج بھی زمین میں دفن ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ بلوچ رہنماؤں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے الحاق کیا۔ بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ 2010 کے NFC ایوارڈز میں پنجاب نے قربانی دی اور وفاق کی روح باہمی بقربانی اور بھائی چارے میں پوشیدہ ہے۔ پاکستان کی یکجہتی کے لیے صوبوں میں اتفاق رائے ضروری ہے۔ ہم پہلے پاکستانی، بعد میں صوبوں کے مکین ہیں۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا اعلان۔ ایوان صدر میں پیپلز پارٹی رہنماؤں کی اہم بیٹھک۔ صدر آصف علی زرداری سے آزاد کشمیر کے پارلیمانی گروپ کی ملاقات۔ بلاول بھٹو، فریال تالپور، راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان کائرہ شریک۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا اجلاس۔ تحریک عدم اعتماد لانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے خلاف نمبر کے مکمل ہونے کا بھی دعویٰ۔ قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ جب نمبر پورے ہوتے ہیں تب ہی حکومت کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں حتمی فیصلہ ہوگا۔ ذرائع پیپلز پارٹی کے مطابق چوہدری یاسین، چوہدری لطیف اکبر اور سردار یعقوب وزیر اعظم کے لیے مضبوط امیدوار ہیں۔ حتمی فیصلہ صدر آصف علی زرداری کریں گے۔ ہمارے پاس آزاد کشمیر میں نمبر پورے ہیں، پیپلز پارٹی رہنما سردار یعقوب کا دعویٰ۔ کہا ہمارے پاس نمبر کم نہیں بلکہ زیادہ ہیں۔ وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ پارٹی کی قیادت کرے گی۔ سردار تنویر الیاس بولے وزیر اعظم جو بھی بنے گا پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ ہمارے پاس وزیر اعظم کے لیے مطلوبہ نمبر پورے ہیں۔ نون لیگ کی کابینہ میں شمولیت کا فیصلہ ان کی پارٹی قیادت کرے گی۔
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से बैठक। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात काहिरा के इत्तेहादिया सदारती महल में हुई। पाक मिस्र दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, खत्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू, बाहमी स्ट्रेटेजिक ताउन, अवामी रवाबित और इक्तसादी शराकत के फ़रोग़ पर जोर, दिफा, टेक्नोलॉजी, समाजी और इक्तसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत मुकालमा, खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुआविन करार। मिस्री सदर का मुस्लिम उम्मा के मामलात में पाकिस्तान के किरदार पर इजहार तशक्कुर किया गया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को खित्ते का फातेह करार दे दिया। मौसर सिफारतकारी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया है। पाकिस्तान ने अमरीका, चीन और सऊदी अरब से ताल्लुकात में नए संग मील तय किए। गुज़श्ता 6 माह में पाकिस्तान की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी ने आलमी सतह पर नई जहतें मुतारिफ कराईं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की बहाली, सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा और चीन से बढ़ते रवाबत बड़ी कामयाबियां हैं। दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब देंगे, तर्जमान पाक फौज की वार्निंग। कहा, पाक फौज और अवाम जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और ख्वारिश के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मर्दान का दौरा। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग और मदारिस के तलबा असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त। हाज़रीन के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात के तफसीली जवाबात दिए। तलबा और असातिज़ा की जानिब से गाज़ियान और शहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कहा, गुफ्तगू से हमारे पाक अफ़वाज के बारे में बहुत से अबहाम दूर हो चुके। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए KP के नौजवान पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। PIA की परवाज मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। कौमी एयरलाइन का 5 साल बाद बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से उड़ान भरने वाली पहली परवाज 284 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। हफ्तावार 2 परवाजें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह कर दिया। कहा, माजी में परवाज़ों पर पाबंदी लगने से मुल्क को मुआशी नुकसान हुआ। जब हमारी एयरलाइन पर पाबंदी लगी तो मुल्क का इमेज ख़राब हुआ। ये कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। इफ्तिताही तकरीब में कुरानंदाजी से एक मुसाफिर को 660 सीसी गाड़ी दी गई। कई मुसाफिरों को मोबाइल फ़ोन और तोहफ़े पेश किए गए। जिरगा किसी ऑपरेशन को कबूल नहीं करता, ऑपरेशन बंद किए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर जिरगे से खिताब। कहा, अब किसी कबायली की जान नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो उसका हिसाब किताब होगा। हमें इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ नहीं चाहिए, हमें हुकूक चाहिए। हमारा मुतालबा है कि कबायली ज़िला को उनका हिस्सा दिया जाए। फैसलों में यहाँ के लोग और सूबाई हुकूमत शामिल हो। ये जिरगा उन लोगों के लिए पैगाम है जो कबायलियों को नहीं मानते। अमन जिरगे के लिए तमाम कबायली ज़िला जाऊँगा। पाकिस्तान को तस्लीम करना कबायली लोगों की अपनी मर्जी थी। हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी में शामिल एहलकारों को स्क्रीनिंग की गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक जाती उमरा और वज़ीर आला ऑफिस में तैनात एहलकारों की स्क्रीनिंग की जा रही है। दीगर अमले की भी स्क्रीनिंग का अमल जारी है। चेकिंग के बाद स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा। तहरीके लब्बैक पर पाबंदी, इलेक्शन कमीशन तजब्जुब का शिकार। ज़राए के मुताबिक तहरीके लब्बैक पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद की गई। पाबंदी के बावजूद TLP सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल। सियासी जमात पर पाबंदी सिर्फ आर्टिकल 17 के तहत रेफरेंस के जरिए आयद की जा सकती है। दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी से TLP की सियासी हैसियत खत्म नहीं हो सकती। मौजूदा कवानीन के मुताबिक TLP इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 4 सितंबर को समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। अदालत ने बानी PTI को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, सुपरिटेंडेंट जेल समेत दीगर फरीकैन से भी जवाब तलब। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में भारतीय बयानी के बखिए उड़ेल दिए।
بھارتی مندوب کے بے بنیاد الزامات پر دو ٹوک جواب۔ کونسلر کیسر سروانی نے کہا کہ جموں کشمیر پر بھارت کا قبضہ غیر قانونی ہے۔ بھارت نے مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں اٹھایا اور اب وعدوں سے منحرف ہو چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی مظالم، اجتماعی قبریں اور جبری گمشدگیاں جاری ہیں۔ پاکستان میں جمہوری ادارے، عوامی آزادی پاکستانی عزم کا ثبوت ہے۔ وزیراعظم میزبان پاکستان اور جنوبی افریقہ کے کھلاڑی مہمان۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے دونوں ٹیموں کے اعزاز میں عشائیہ۔ وزیراعظم کا دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ماضی کی طرح شاندار کھیل پیش کرے گی۔ کرکٹ کا کھیل بھائی چارے اور امن کو فروغ دیتا ہے۔ اس کھیل کی اصل روح کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ صہیونی فوج غزہ جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں بکھیرنے میں مصروف۔ صفاق فوج کی دیر البلاح میں گولہ باری، مزید 2 فلسطینی شہید۔ غزہ میں ہر طرف تباہ شدہ عمارتیں، 90% آبادی بے گھر، چند امدادی ٹرکوں کو داخلے کی اجازت، آبادی کے لیے ناکافی۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان میں بھی حملہ، حزب اللہ کے کارکن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حماس کا جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ ترجمان حازم قاسم کہتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم نہ کرنے کے امریکی موقف کو سراہا۔ ادھر تمام فلسطینی تنظیمیں غزہ کا انتظام ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے پر متفق۔ حماس کی جانب سے بلائے گئے فلسطینی تنظیموں کے اجلاس کا مشترکہ بیانیہ جاری۔ امریکہ اور چین کے اعلیٰ اقتصادی حکام کے درمیان تجارتی مذاکرات کا پہلا دور مثبت انداز میں اختتام پذیر۔ امریکی محکمہ خزانہ کے ترجمان کے مطابق بات چیت انتہائی تعمیری رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آسیان اجلاس میں شرکت کے لیے ملیشیا روانہ۔ جاپان اور جنوبی کوریا میں ایپک اجلاس میں شرکت کریں گے۔ صدر ٹرمپ چینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔